اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محمد یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے میں نے ابھی سورۃ عنکبوت کی ایک آیت مبارک تلاوت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے، اے اللہ کے رسول، مسلمانوں کو حکم دیں کہ وہ زمین کے مختلف شواہد کا معائنہ کرنے بعد یہ کھوج لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق کا آغاز کیسے کیا. قرآن پاک میں کثیر آیات ایسی ہیں جو ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات بکھری پڑی ہیں ان کو دیکھو. زمین دیکھ، فضا دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ ان نشانیوں پر غور و فکر، تدبر، سوچ سمجھ کریں. یہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سائنس کے ساتھ ملتی ہیں. زمین و آسمان کی پیدائش، کائنات کا پیدائش، تمام چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں ذکر فرما دی ہیں. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور آسمان و زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے جس کا ذکر ہم اس روشن کتاب میں نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مفصل تفصیل کے ساتھ ہر چیز کا ذکر کیا ہے. سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ آغاز تخلیق میں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، تو اس کا ذکر آج سے 14 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ادا ہوا. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا وكرها قالتا آتينا طائعين. سورۃ سجدہ میں یہ فرمایا گیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ ایک دھواں تھا، دخان۔ تو اس طرح آج سائنسدان اس حقیقت پر پہنچے ہیں کہ تخلیق کے آغاز میں یہ دھواں تھا۔ یہ دھواں جو آج کے ہم زبان میں اس کو ہم گیسز کہتے ہیں، یہ گیسز تھی، یہ دھواں تھا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے۔ یہ دھواں دراصل وہ ترکیبی عناصر تھے، یہ دھواں دراصل وہ ترکیبی عناصر تھے جن سے آسمان وغیرہ تعمیر ہوئے تھے۔ سورج و دیگر کواکب کی تشکیل کے بعد ایک بہت بڑا ستارہ سورج کے کرب و جوار سے گزرا۔ زور و کشش سے ایک ٹکڑا علیحدہ ہو گیا جو تقریباً 9.5 کروڑ میل دور جا کر گھومنے لگا، اور اس ٹکڑے کا نام ہے زمین۔ یہ زمین آغاز میں پگھلے ہوئے لوہے کی طرح تھی، ہزارہ صدیوں کے بعد اس کی اندرونی تہ کو ٹھنڈی ہوئی، لیکن زمین اندر سے گرم ہی ہے۔ اگر ہم زمین کے اندر اترنا شروع کریں تو ہر 30 میٹر کے بعد 139 انچ کے بعد زمین کا درجہ حرارت ایک حساب سے بڑھتا جائے گا۔ 300 میٹر کی گہرائی میں درجہ حرارت 10 ہوگا، 3000 کی گہرائی میں 100، اور 30,000 کی گہرائی میں 1000 تک پہنچ جائے گا۔ جب زمین سورج سے الگ ہوئی تھی تو اس وقت اس کا درجہ حرارت 10,000 سے اوپر تھا۔ 20 لاکھ سال کے بعد زمین کی اوپری تہ، جس کی موٹائی 1093 گز ہے، ٹھنڈی ہو گئی، اور زمین مختلف مدارج طے کرنے کے بعد درجہ اولی میں معدنیات کی تخلیق ہوئی۔ معدنیات پہلے دخانی صورت میں ہر سو موجود تھے، اور درجہ ثانیہ میں طوفان آئے، زلزلے آئے، جس کی بدولت پہاڑ تعمیر ہوئے، اور حالت سو میں نباتات کا آغاز ہوا، اور حالت چہارم میں زندگی نے جنم لیا۔ یہ ہے آغاز تخلیق۔ مختلف معدنیات کو گیسی صورت میں تبدیل کرنے کے لیے مختلف درجہ حرارت کی ضرورت ہے۔ مثلا اگر ہم سکے کو گیس میں تبدیل کرنے کے لیے تو اس کا درجہ حرارت 226 درجہ حرارت درکار ہے۔ اگر الومنیم کو گیس میں تبدیل کرنے کے لیے تو اس کا درجہ حرارت 365 ہے، اور اگر ہم چاندی کو گیس میں تبدیل کرنے کے لیے تو اس کا درجہ حرارت 904 ہے، اور اگر ہم سونے کو گیس میں تبدیل کرنے کے لیے اس کا درجہ حرارت 1075 ہے، اور اس طرح ہم تانبے کو اگر گیس میں تبدیل کرنا چاہیں تو اس کا درجہ حرارت 1054 ہے۔ جب زمین سورج سے علیحدہ ہوئی تو بہت گرم تھی، نتیجن یہ معدنیات بار بار گیس بن کر آسمان کی طرف اٹھتی، خشک فضاؤں میں پہنچتے ہی دوبارہ زمین پر ٹپک پڑتی، اور پھر گیس میں تبدیل ہو کر اوپر چلی جاتی۔ لاکھوں برس تک
بادل زمین پر برستے رہے، بارشیں ہوتی رہیں، بعد میں جب زمین کی تہ کچھ سرد اور آخر میں حیوانات کی تخلیق ہوئی جن کی ارتقائی صورت انسان ہے۔ ماحاصل یہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو 2 عصروں میں، کائنات ارضی کو 4 عصروں میں مکمل کیا۔ ان نتائج پر سائنسدان مغرب سینکڑوں برس کی تحقیق و تلاش کے بعد پہنچے، اور ہمارے نبی امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، قل اانتم تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین فتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین۔ کیا تم اس ہستی کے قوانین کو توڑتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کی تکمیل کی؟ تم خامخواہ اس کے شریک کھڑ رہے ہو، حالانکہ وہ رب العالمین ہے۔ وجعل فیہا رواسیٰ من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین۔ اللہ نے زمین پر پہاڑوں کا سلسلہ بچھا کر اس میں برکت ڈال دی، اور پھر اس میں نباتات کی استعداد پیدا کر دی، اور سب کچھ یہ 4 دن میں ہوا۔ 2 دن زمین اور 2 دن پر اس پر پہاڑ، نباتات اور جو چیزیں زمین پر تھی وہ 4 دن میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف متوجہ ہوا، جیسے کہ میں یہ آیت پہلے تلاوت کر چکا ہوں، ثم استوى الى السماء وهي دخان وقال لها للارض ائتيا طوعا وكرها فقالتا آتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء امرها۔ پھر اس آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو 2 دن میں بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کو 2 دن میں پیدا کیا، اور ہر آسمان کو ایک ضابطے میں پابند کر دیا۔ تو گویا زمین، پہاڑ اور نباتات وغیرہ 4 دن میں بنائے، اور آسمان 2 دن میں خلق کیے۔ قرآن اس حقیقت پر شاہد ہے کہ آسمانوں کی رفعت و تسویع اور رات دن کی تفریق پہلے ہوئی اور زمین کی تخلیق بعد میں ہوئی۔ سورۃ نازعات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ فرمایا اے لوگو، کیا تمہاری تخلیق دشوار ہے یا آسمانوں کی؟ اللہ نے آسمانوں کو بلند کر کے ہر لحاظ سے مکمل کیا، پھر شب و روز کا انتظام پورا کیا، اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، پھر پانی، نباتات، پہاڑ کی تعمیروں کی، اور سب چیزیں تمہاری زندگی کے لیے ہیں، تمہاری زندگی کے لیے، تاکہ تم اپنی زندگی گزار سکو۔
سب کچھ اللہ تعالیٰ نے، کل شیء اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا. موجودہ سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ کائنات میں کم و بیش 30 کروڑ زمینیں چکر کاٹ رہی ہیں. اس نظریے کی بنیاد اس مشاہدے پر رکھی گئی ہے کہ فضا میں سورجوں کی تعداد 10 کروڑ ہے، 10 کروڑ سورج، اور ہر سورج کے ارد گرد کم و بیش 3 زمینیں گھوم رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے لشکر کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہو سکتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن سائنسدان آج اس تحقیق پر پہنچے ہیں کہ فضا میں، کائنات میں کتنے سورج ہیں اور کتنی زمینیں ہیں جو اپنی فضا میں گھوم رہی ہیں. کل فی فلک یسبحون. ہر چیز اپنے دائرے میں گھوم رہی ہے، ہر دائرے میں چل رہی ہے. بعض کتب حدیث میں یہ مذکور ہے کہ جہنم اس زمین کے نیچے ہے، اور سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بطن زمین میں 1300 درجہ حرارت کی آگ موجود ہے. آتش فشاں پہاڑوں سے جو معدنیات باہر نکلتی ہیں وہ اندرونی آگ کی وجہ سے پگھلی ہوئی ہوتی ہیں. ہم جہنم کا تصور یوں کر سکتے ہیں کہ ایک شدید زلزلے کی وجہ سے زمین سے جو لاوا باہر آ جاتا ہے اور ہر طرف آگ کی موجیں سمندر کی لہروں کی طرح چلنے لگ جاتی ہیں. یعنی کہ یہ زمین کے اندر اس قدر گرمی ہے، اس کا درجہ حرارت ہے 1300، تو وہ تو پگھلے گی. تو جو کچھ یہ آتش فشاں پہاڑ سے نکلتے ہیں لاوا، اس میں یہی دھاتیں ہوتی ہیں. یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ المونیم ہے، یہی دھاتیں ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، اللہ سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ بہت خوفناک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. تو اندازہ یہ ہے کہ اگر زمین کا بطن باہر آ جائے تو دفتن تمام سمندر کھولنے لگ جائیں، نباتات و جمادات میں آگ بھر اٹھے اور تمام فضا سرخ چنگاری کی طرح دہکنے لگے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ قیامت کے دن کوئی تازہ زمین کسی سورج سے نکال لائے جو بے انتہا گرم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سورج زمین کے اس قدر قریب آ جائے کہ لوہار کی بھٹی کا سما پیدا ہو جائے. جیسے حدیث میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن سورج 1.5 نیزے پر ہوگا، یعنی کہ اتنا قریب ہوگا، اتنی گرمی ہوگی. بہرحال یہ کسی کو یقینی علم حاصل نہیں کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اس لیے اللہ ہی جانتا ہے. یہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے. اور جو ہمیں معلومات ملی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور قرآن کریم سے. قیامت کا تذکرہ بڑی طویل صورتوں میں آیا ہے کہ قیامت کا کیسے سما ہوگا. مصر میں چند مقامات سے 4000 سال پہلے کے گھر برآمد ہوئے ہیں. ایک گھر کی دیوار پر
اس عہد کی زبان میں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، جولیا، میری پیاری جولیا ایک حسین اور چھوٹا سا بچہ ہے، لڑکی ہے۔ اور ایک اور قبر پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، اس میں سوائے اس کے کوئی عیب نہ تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ان فقرات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کا انسان دماغی ساخت اور انداز تخیل میں ہم سے مختلف نہ تھا، چونکہ نسل انسانی کی ابتدائی دور خشت سے گزر کر منازل تمدن تک پہنچنے کے لیے ہزارہا صدیاں درکار ہیں۔ اس لیے بائبل کی بتائی ہوئی انسانی عمر 6000 سال درست نہیں۔ لارڈ کلون کے ہاں زمین کی عمر 2 کروڑ سال ہے، اور اسے اس نظریے کی بنیاد زمین کی مختلف حالتوں اور اندرونی درجہ حرارت پر رکھی ہے۔ اس کے خیال میں زمین کا بیرونی حصہ 20 لاکھ سال میں ٹھنڈا ہوا تھا۔ بعض سائنسدان کی رائے یہ ہے کہ زمین کے اندرونی تہوں میں ریڈیم کی مقدار بہت زیادہ ہے، چونکہ ریڈیم حرارت پیدا کرتا ہے اور اس لیے زمین کا پیٹ گرم ہے۔ لیکن لارڈ کلون اس نظریے سے متفق نہیں۔ چنانچہ ایک خط جو 1906 میں لکھا گیا تھا، برٹش ویکلی میں شائع ہوا، اس میں لکھتے ہیں، یہ بات قطعاً ناقابل یقین ہے کہ سورج اور زمین ریڈیم کی وجہ سے گرم اور روشنی دے رہے ہیں۔ پروفیسر جولی کا اندازہ یہ ہے کہ آغاز تخلیق میں جب پہلی دفعہ سمندر بنے تو ان کا پانی میٹھا تھا، پھر برساتی نالوں اور دریاؤں سے جو ادھر ادھر سے سوڈا لاتے ہیں، اس کی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ نمکین ہوتا گیا۔ پروفیسر جولی نے سال ہر سال کی تحقیق و جستجو کے بعد اعلان کیا کہ ہر سال دنیا کے تمام دریا اور نالے سمندروں میں 16 کروڑ ٹن نمک کا اضافہ کرتے ہیں، اور اس وقت سمندروں کے نمک کا مجموعی وزن 14 کھرب ٹن ہے، جس کے جمع ہونے پر 9 کروڑ برس ہوئے، اور یہی زمین کی عمر ہے۔ تو یہ اندازہ لگایا گیا کہ زمین کی عمر 9 کروڑ برس پہلے بنائی گئی تھی۔ 9 کروڑ بہت بڑی بات ہے۔ اس پر اقبال نے بڑا خوبصورت شعر فرمایا ہے، تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔